السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بند کرنا. ابھی نہیں آ رہی ساتھیہ. جی اس کو بند ہی نہیں ہو رہا. آن کیا اسپیکر آن کیا نہیں ابھی آن کیا. آپ بولے نا کوئی تو پھر آواز آئے گی. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ زمر ہم پڑھ رہے تھے. سورہ زمر کے بارے میں تھوڑی سی یاد دہانی کروا دوں 25واں سپارہ شروع کرنے سے پہلے، 24واں سپارہ شروع کرنے سے پہلے. جتنا ہم نے 23ویں سپارے میں پڑھا تھا سورہ زمر کا حصہ، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کا جو عمود ہے اس صورت کا، اور اس کے بعد سورہ مومن آئے گی، ان کا عمود ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے تبلیغ کرنا. اور اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رات کو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر بھی پڑھا کرتے تھے. اور اس میں ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں، لیکن آیت نمبر 53 جو ہے سورہ زمر کی، وہ قرآن کی سب سے زیادہ خوشخبری دینے والی آیت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے نازل ہونے پہ بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوئی تھی. اور تھوڑا سا اس کا میں ذکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا، اور چونکہ اب کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا تو امت وسط کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کو پھیلانا اب ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک ایسے نظام کے تحت جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہے، وہاں تو ہمارے لیے آسانی ہے. لیکن اگر ہم ایسے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر ہم نے بالکل جو ہے کم سے کم اپنا رکھنا ہے معیار زندگی، اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی، اور اپنی تمام صلاحیتیں اور تمام ریسورسز جو ہیں وہ اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے لگانے ہیں. اور اس صورت میں جو ہے اس فریضے کو یاد دلایا گیا ہے. اور کیونکہ اس سے پہلے جو ہے توحید جو انفرادی توحید تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، اب توحید عملی کی طرف جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. تو اس میں ہم نے جو بڑے بڑے مضامین ابھی تک پڑھے تھے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں 3 پردوں کے اندر پیدا کیا، اور ایک کے بعد ایک شکل اللہ تعالیٰ نے دی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو ناپسند کرتا ہے اور ناشکری کو ناپسند کرتا ہے، اور اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ انجام بد سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے غضب سے بچو. اور اس کتاب کے یعنی کہ قرآن کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر دوزخ کا ذکر آتا ہے تو جنت کا آتا ہے، نیک لوگوں کا ذکر آتا ہے تو برے لوگوں کا ذکر آتا ہے، قوموں کے عروج کا بھی ذکر آتا ہے اور قوموں کے زوال کا بھی ذکر آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مضامین اتنے زیادہ دہرائے گئے ہیں کہ اگر کسی کو ایک طرح سے سمجھ نہیں آتی تو وہ دوسری طرح سمجھ لے، اگر دوسری طرح سمجھ نہیں آتی تو کسی اور طرح سے سمجھ لے. اسی لیے انہی مضامین کو بار بار دہرایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے جس کا سینہ کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چلنا شروع کر دیتا ہے. روشنی ایک تو قرآن کی روشنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی جو ہے اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کر دیتا ہے. تو اسلام سے جب سینہ کھلتا ہے تو انسان خود ہی سیدھے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے.
اب یہ تو تھی جو کل ہم نے پڑھا. اب آج کا جو ہم لیسن ہے وہ شروع کرتے ہیں. یہ سورہ 24 نمبر سپارے سے. پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. تو جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ میں نبی ہوں، اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا اور اس کی تصدیق کی، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. یعنی سب کا اجتماع اس بات پر ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سچائی یعنی کہ قرآن کو لے کر آئے. اور یہاں پہ جس نے اس کو سچ مانا اور اس کی تصدیق کی، اس سے مراد جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا. تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے اللہ انہیں ان کے حساب سے ساقط کر دے. کتنی خوشی کی بات ہے نا کہ ہم نے کتنے بھی بڑے اور برے گناہ کیے ہوں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر پہلا قدم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام برے اعمال کو ختم کر دیتا ہے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے گا. اور یہ دوسری خوشخبری کی بات ہے، ہمارے سب اعمال جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجے کے نہیں ہوں گے. کچھ اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، مطلب اچھے اعمال کے بھی درجے ہوں گے، لیکن آخرت میں جب ہمیں اس کا اجر ملے گا تو ہمارے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کے معیار پر ملے گا. تو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 خوشخبریاں ہمیں دی ہیں کہ اگر میرے راستے پر آؤ تو تمہارے برے اعمال جو ہیں وہ ساقط ہو جائیں گے، اور تمہارے بہترین اعمال کا بدلہ، اچھے اعمال کا بدلہ تمہارے بہترین اعمال کے معیار پر دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ تم ادھر ادھر ٹکرے مارتے ہو، دوسرے معبود ڈھونڈتے ہو؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں. کیا کہتے تھے مشرکین مکہ؟ ہمارے بتوں کی لعنت پڑ جائے گی، ڈرو، کس مصیبت میں تم گرفتار ہو جاؤ گے اگر ہمارے بتوں کی تم بے عزتی کرتے ہو، ان کے بارے میں برے کلمات کہتے ہو. حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں. یعنی پھر لوگ جتنا مرضی ڈرائیں. اب عمار بن یاسر کو اور کیا ان کے جو والدین تھے یاسر اور سمیہ اور خباب بن ارت، کتنا بلال حبشی، کیا کچھ نہ ان کے ساتھ ہوا، لیکن جس نے ایک دفعہ اسلام کو قبول کر لیا وہ اسے ہٹا نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی میرے بندوں پر جو ظلم و ستم کیے گئے ہیں تو اللہ ان کا بدلہ نہیں لے گا؟ اللہ لے گا ان کا بدلہ. ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. ان سے صاف کہہ دو اے میری قوم کے لوگو، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، یعنی اپنے کفر کی راہ پر چلتے رہو، اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا رہوں گا. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. یعنی اگر آپ پہ مر گئے حالت کفر میں تو پھر وہ سزا جو ہے وہ ٹالی نہیں جا سکے گی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو.
وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو، کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟ کہو، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی پیروں کی کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے، تو یکایک وہ خوش ہو کر کھل اٹھتے ہیں۔ کہو، خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دولت آئے گی کہاں سے؟ یہ صرف ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ آج تو انہیں اللہ کے راستے پر چلنا مشکل لگتا ہے، لیکن کل یہ سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ پہلے کس نے کہا تھا؟ قارون نے کہا تھا کہ یہ تو میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے دولت مجھے ملی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دے کے بھی آزماتا ہے اور کم دے کے بھی آزماتا ہے۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ یعنی قارون کی اتنی دولت اور اتنی نفری اس کے کوئی کام نہ آئی۔ پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے قرآن کی سب سے زیادہ خوشخبری دینے والی آیت، اللہ تعالیٰ نے اعلان عام کر دیا ہے۔ کیا ہے وہ اعلان؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو میرے بندوں سے، کتنی محبت سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہیں، اور جس نے برائی کو اپنایا ہوا تھا اور اب اس کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ ایک غلط زندگی گزار رہا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور اور رحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ کتنا انویٹیشن بار بار اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جان نکلنے سے پہلے میرے پاس آ جاؤ۔ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب غیب تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے اور تم کہو کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اس وقت تمہاری توبہ قبول نہ ہو۔ اور کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر 70 سال بھی تم گناہ کرتے رہے ہو، توبہ کرتے رہے ہو، توبہ توڑتے رہے ہو، پھر بھی توبہ کرو، پھر بھی میری طرف پلٹ آؤ، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری برائیوں کو میں اچائیوں سے بدل دوں گا۔ ہر جو گناہ تم نے کیا اس گناہ کو میں نیکی سے بدل دوں گا۔ کہیں اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔
اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، یعنی کہ بال کی کھال نہ نکالو، بلکہ جو حکم جیسے سمجھ آتا ہے بہترین طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ افسوس میری قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کیونکہ جب عذاب آئے گا تو اطلاع کر کے نہیں آئے گا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اطلاع کر کے بھی عذاب آ جائے تو تم اسے بچ نہیں سکو گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ پہلے کہا کہ آخر میں کہا نا احسان کرنے والوں میں، اس سے پہلے کیا کہا؟ متقیوں میں، اور پھر یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا کہنا مان لیتا، یعنی اسلام لاتا، مومن بنتا، اور اس کے بعد میں محسن بھی بن جاتا۔ اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ یعنی انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آج جو متکبر بنے ہوئے ہیں کل وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس کیا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی غضب پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ یہ زمین و آسمان کی جو کنجیاں، ان کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آ جاتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ جو کچھ کلمات ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی کنجیاں کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں وہ کنجیاں، سبحان اللہ والحمدللہ۔ یہ دونوں جو فریزز ہیں یہ میزان کو بھر دینے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد ہم چوتھے سپارے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفت بیان کرتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو ان کلمات کا جو ورد ہے، اور صرف زبان سے ورد نہیں، اگر دل میں بھی اگر ذرا سے یہ اتر جائے نا تو آپ کا عمل خود بخود بدل جائے۔ تو یہ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کی کنجیاں دی ہوئی ہیں۔ جنت کی نہیں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں۔ ہاں، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھے کہتے ہو؟ کہا کرتے تھے نا آپ ہمارے بتوں پہ ہاتھ لگا دیں، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، ہم سارا سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس پر یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھے کہتے ہو۔ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی ہر انسان
نیک عمل بھی کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، ملحد ہو، جو مرضی ہو، وہ ضرور نیک عمل بھی کرتا ہے، لیکن نیک اعمال کی قبولیت جو ہوتی ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس نے شرک کیا اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ کسی انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ جیسا اس کی قدر کرنے کا حق ہے وہ ادا کر سکے، لیکن کم از کم بندہ کوشش تو کر سکتا ہے نا۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست دراز میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے گا۔ ایک میں نے پڑھا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے حضرت جبرائیل سے کیا سب مر گئے؟ تو حضرت جبرائیل کہیں گے ہاں صرف میں اور اسرافیل جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم بھی مر جاؤ، پھر وہ بھی مر جائیں گے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص الفاظ ہیں کہ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ اور میں ہی ہوں رب، اس طرح کی اللہ تعالیٰ جو ہے چند فریزز کہیں گے۔ اس کے بعد پھر مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے لگتا ہے، میں ایسی اندازے لگاتی ہوں کیونکہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہوں گے نا، تو اس طرح سے تو سب سے پہلے پھر حضرت اسرافیل کو شاید اٹھایا جائے گا، پھر وہ سور پھونکیں گے اور پھر سب جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آخر میں نے پڑھا تھا کہ 2 فرشتے رہ جائیں گے، حضرت جبرائیل اور حضرت اسرافیل، اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تم بھی مر جاؤ۔ جب وہ بھی مر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ تو اب وہ اٹھیں گے تو سور پھونکیں گے نا، تو پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ انبیاء تو ہو گئے، گواہ کون ہوں گے؟ تمام فرشتے اور جن اور انسان کے اپنے اعضاء، اور پھر زمین اور وہ فضا جہاں پہ انسان برائیاں کرتا رہا وہ خلاف گواہی دیں گے، اور اس کے بعد جب حق کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے۔ زمر کا مطلب ہی ہوتا ہے گروہ در گروہ، تو ان کو کیسے ہانکا جائے گا؟ جیسے جانا تو نہیں چاہ رہے ہوں گے نا، تو اس لیے پھر ان کو ہانکا جائے گا جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے نا، فرشتے ان کو زبردستی پش کر رہے ہوں گے اور ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ پہلے بند ہوں گے جہنم کے دروازے، ان کے جانے کے بعد جو ہیں وہ دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ سورہ ملک میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں نا، یہی ڈائلاگ ہم وہاں پہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ کیسے لے جایا جائے گا؟ جیسے آج ہمارے پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم اسکارٹ کے ساتھ لائے،
آگے بھی فرشتے ہوں گے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اور عزت کے ساتھ ان کو گروہ در گروہ جو ہے وہ لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے ان کے لیے، ان کے پہنچنے پر کھولے جائیں گے جہنم کے دروازے، جبکہ جنتیوں کے لیے دروازے ویلکم کے طور پر پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا، حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے ساتھ شامل کریں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں ڈالیں۔ سورہ مومن جو ہے اب ہم شروع کرنے والے ہیں، تو سورہ مومن جو ہے وہ سورہ زمر کا ہی ایک یعنی کہ وہ ہے کیا کہتے ہیں جڑواں صورت ہے، جڑواں صورت ہے، اور اس کا موضوع بھی وہی ہے جو ابھی ہم نے دیکھا تھا، اللہ کے لیے خالص کر کے، توحید کو اللہ کے لیے خالص کر کے، اور جو ہے ہاں جی اس میں جو نا قرآن کا بہت زیادہ ذکر آئے گا سورہ مومن میں، اور سورہ غافر، اور اس کا نام جو ہے نا سورہ غافر بھی ہے اور سورہ مومن بھی ہے، اور یہ سورہ زمر کا جوڑا ہے، اور یہاں سے حوامیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے آغاز میں نا حامیم، تو اگلی 7 صورتیں جو ہیں وہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور ان 7 صورتوں کو ملا کے پھر حوامیم کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پھر ایک صورت ہے جو حامیم عین سین قاف یعنی 5 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور اس میں یہ الگ ہے، حامیم الگ ہے، عین سین قاف جو ہے وہ الگ ہے۔ ایک اور صورت ہے جس میں 5 حروف مقطعات ہیں، یاد ہے کسی کو کون سی ہے؟ سورہ مریم، جس میں کاف ہا یا عین صاد، لیکن وہ سب اکٹھے ہیں۔ اچھا اس میں جو ہے استغفار اور توبہ کے الفاظ بار بار آئیں گے، اور اس میں جو ہے عبادت کا جوہر دعا کو قرار دیا گیا ہے، یعنی دعا اور عبادت ایک ہی چیزیں قرار دی گئی ہیں، اور ان دونوں کو کس کے لیے ہونا ہے؟ اللہ کے لیے ہونا ہے، اور اللہ سے جو دعا کرنی ہے پہلے دین کو اس کے لیے خالص کرو، پھر اللہ سے دعا کرو۔ اور ابھی پچھلی صورتوں میں ہم نے کیا کیا؟ اس کا اختتام حاملین عرش کے ساتھ اس کا اختتام ہوا نا سورہ زمر کا، اور اس کا آغاز جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا حاملین عرش کے ذکر کے ساتھ۔ تو اس میں پھر ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے پوری صورت میں یہ بیان کی جائے گی کہ ایمان جب انسان لے کے آتا ہے تو وہ کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اور پوری کائنات اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں کرنے لگتی ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب آپ کسی قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں تو فرشتے آسمان تک جو ہے وہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران میں پرندے اور سمندروں کی مچھلیاں تک جو ہیں وہ دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس میں پھر ایک آیت آئے گی جو ہمیں بتائے گی کہ ایمان لانے والوں کے لیے فرشتے آسمان پر دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ ان سے جو غلطیاں اور خطائیں ہوئیں ان کو تو معاف کر دے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کسی کو کہ پوری کائنات جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ ہو جائے، اور اس میں جو ہے بس ہم آہنگی آ جائے۔ چلیں جی ہاں، اس میں ایک جو خاص بات ہے نا، اس میں الفاظ جوڑوں جوڑوں کی صورت میں آئیں گے، ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ شروع میں 4 صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، بلکہ 8 صفات ہیں جو جوڑوں کی شکل میں آئی ہیں، اس کے بعد پوری صورت میں آپ جو ہے نا یہ فریزز جو ہیں جوڑوں کی صورت میں اس کو پڑھیں گے، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ چلیے جی اب ہم شروع کرتے ہیں۔
اس کا نام جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورہ غافر بھی اس کا نام ہے، سورہ مومن بھی ہے، اور پہلے سورہ بنی اسرائیل کا نام ہم نے سورہ اسراء دیکھا تھا، اور اسی طرح ابھی آگے آئے گی سورہ صافات، نہیں سورہ صافات تو ہم نے پڑھی، ابھی آگے ایک آئے گی جس کے 2 نام ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ ایک جوڑا ہو گیا نا، عزیز العلیم، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول، لا الہ الا اللہ هو الیہ المصیر۔ تو اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے۔ عزیز کا کل مطلب بتایا تھا، جو عزت والا بھی ہے اور قوت رکھنے والا، یعنی کہ جو وہ چاہتا ہے قدرت رکھنے والا بھی ہے، اور حکیم، اگرچہ وہ نہیں یہاں پہ علیم ہے اور علم والا بھی ہے۔ اور ابھی آگے یا پیچھے آیا تھا عزیز الحکیم، نہیں ہاں یہ سورہ زمر کا جوڑا ہے نا، تو اس سورہ زمر کا آیا تھا عزیز الحکیم، کہ اگرچہ وہ قدرت رکھنے والا ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے، ایسے نہیں کرتا کہ الٹپ جو کر لے، کسی نے کوئی غلطی کی فوری طور پر سزا دے دے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی گئی کہ قدرت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہوں کو، قابل التوبہ، قبول کرنے والا ہے توبہ کو، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، اور بڑی وسعت والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، کفران نعمت کیا ہے۔ کفران نعمت کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اتاری اور انہوں نے انکار کر دیا، مشرکین مکہ۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ چلت پھرت سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ان کی خوشحالی، کہ وہ سیریں کرتے پھر رہے ہیں، ٹریڈز کر رہے ہیں، کاروانوں میں جاتے ہیں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ کہ سازشیں کرتے ہیں، سازشیں کرنے کے لیے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ تو ان کی چلت پھرت جو ہے تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے، یعنی باطل دلیلوں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں تو وہ پھر جہنم میں ہی جائیں گے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ اس کا اختتام ہوا حاملین عرش کے ساتھ، تو اس کے آغاز میں ہی حاملین عرش کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ابھی ذکر آیا تھا نا کنجیوں کا، تو کنجیاں کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ، اور یہ تسبیح ہے فرشتوں کی بھی۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنی لمبی دعا کر رہے ہیں آگے، نہ صرف اتنا بھی کافی تھا نا کہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں، اس کے علم کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود کئی جگہ قرآن میں کہا ہے کہ میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اس کا واسطہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے،
بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے. یعنی اگر کسی نے غلطیاں کیں، خطائیں کیں، گناہ کیے، لیکن اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، تو پوری کائنات اور کائنات کے سب سے بڑے ریپریزنٹیٹیوز کیا ہیں؟ فرشتے. اور وہ فرشتے بھی ایسی ویسی دعا نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکار کے ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ان کی دعا دیکھیں کتنی لمبی ہے. اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. نہ صرف نیک لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں بلکہ ان کے گھر والوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے. یہ پڑھ کے بندے کا دل کیوں نہ نرم پڑے. اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا. یہی بڑی کامیابی ہے. میں خیال ہے ان کو لکھ کے نا اپنے سامنے رکھ لینا چاہیے تاکہ ہر وقت یاد آتی رہیں کہ ہمارے لیے فرشتے کب دعائیں کریں گے؟ جب ہم اپنی غلطیوں اور خطاؤں پہ توبہ کریں گے. صرف ہمارا توبہ کرنا ہمیں جو ہے اس کا بنا دے گا، مستحق بنا دے گا، فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنا دے گا. اس میں نہ صرف ہمارے لیے جنت کی دعائیں کریں گے بلکہ وہ ہمارے لیے جو ہے مغفرت کی بھی دعائیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے توفیق دینے کے لیے بھی دعائیں کریں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اب اس کے برعکس دیکھیں، جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. یعنی ناراض ہوں گے نا سب لوگ کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیوں کیا، میں نے اس کی بات کیوں مانی، میں نے اپنی عقل سے کام کیوں نہ لیا، میں نے کیوں نہ سمجھا. اپنے آپ پہ غصہ کرنے. اللہ کو تم پر اس غصے سے بڑھ کر غصہ آتا تھا کہ جب تمہیں آیتیں سنائی جاتی اور تم انکار کرتے تھے. اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی. کون سی موت اور کون سی زندگی؟ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تو وہ سوئی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ الست لینے کے لیے ان کو زندہ کیا، وعدہ الست لے لیا تو پھر ان کو سلا دیا. تو ایک زندگی اور ایک موت. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دنیا میں بھیجنا تھا تو زمین سے ان کے لیے جو ہے زندگی کا بندوبست کیا. وہ اپنی ماں کی پیٹوں میں آئے اور پھر اللہ کی روح ان میں پھونکی گئی اور انہوں نے دنیا میں اپنی آنکھ کھولی. یہ ان کی دوسری زندگی تھی. اور اس کے بعد پھر موت کا وقت آئے گا جو برحق ہے، جو کسی کے ٹالے نہیں چلتا، یونیورسل ہے. جب 4 چیزیں درست ثابت ہوئیں تو 5ویں چیز بھی تو درست ثابت ہوگی نا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں کریں گے کہ اللہ 4 دور ہم پر گزر چکے، یا اللہ 5واں دور لیا کہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں. یہ ابھی آتا ہے. اچھا، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی. اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، یعنی کہ بارش کی صورت میں. ایک تو تمہیں پانی بھی ملتا ہے اور پانی کے ذریعے سے پھر تمہارے لیے رزق بھی اگتا ہے. مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. یہ اس پوری صورت کا عمود ہے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے جد و جہد کرو، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اچھا، پھر یہاں پہ آ گئے ہیں رفیع الدرجات ذو العرش.
وہ بلند درجوں والا اور مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے. یہاں پہ روح سے مراد جو ہے وہ وہی ہے. تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا روح قرار دیتے ہیں، ایک فرشتے، ایک وحی اور ایک جو انسانی روح ہے. ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روح قرار دیتے ہیں. تو اپنے حکم سے وحی کو نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے. انبیاء کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ سب کو آگاہ کریں کہ انہیں اپنے برے اعمال کی سزا ملے گی. وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی. کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا، یعنی کہ یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ لوگوں ڈرو نہیں، تمہیں وہی دیا جائے گا جو تم نے کیا. تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ کسی اور کی برائی تمہارے اوپر جو ہے وہ ڈال دی جائے. اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے. اس دن کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہماری موت تو آ لگی ہے نا. کوئی پتہ نہیں اگلا سانس ہے یا نہیں. تو قریب آ لگا ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں. اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے. احرام مصر جن کا مہمہ آج تک خالی نہیں ہو سکا، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. یہاں پہ آیا شدید العقاب. اب یہاں سے حضرت موسیٰ کا جو ہے وہ قصہ ہوگا. چلیں ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں. ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں یعنی معجزوں اور نمایاں سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑو. یہ سزا اس وقت تھی نا جب کہ حضرت موسیٰ پیدا ہونے والے تھے اور وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی. اب یہاں پہ جو لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں اور چاہے وہ فرعون کی قوم سے ہوں کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑو. مگر کافروں کی چال اکارت تھی گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. اس سے پہلے سورہ اعراف میں اس کے درباری کہہ رہے تھے کہ موسیٰ کو قتل کرو، لیکن اس وقت فرعون مانا نہیں تھا کیونکہ اس کو محبت تھی اس سے، کیونکہ وہ فرعون جس نے اس کو پانی سے نکال کے اپنے گھر میں تربیت دی تھی، منفتح، وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی حکومت جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو، اس کا نام تھا رامسس کو دے دی تھی. اور رامسس جو تھا وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ پلا بڑا تھا اور اس کو اپنے بڑے بھائیوں کی طرح ان سے محبت تھی. اس لیے اس وقت فرعون جو تھا موسیٰ کو قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا. لیکن اب اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ کا حلقہ اثر تو بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو یہ گمان بھی ہوا
کہ اس کے درباری بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کو یہ لگا کہ اگر میں موسیٰ کو قتل کرنے کا حکم دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ درباری میرے راستے کی رکاوٹ بدل جائیں، اس لیے ان کو اپنے ساتھ لے کر ان کے مشورے سے وہ موسیٰ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ تو اس نے کہا ورنہ فرعون اور وہ درباریوں سے مشورہ لے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یا وہ ان سے اجازت لے۔ تو اب یہاں پہ فرعون جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں نے تیرے رب اور اپنے رب، میرا رب تو ہے ہی، میرا رب تیرا رب بھی ہے، تو میں نے اس سے پناہ مانگ لی ہے، ہر اس متکبر سے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ کون ہے وہ؟ فرعون، جو متکبر بھی ہے اور آخرت پر یقین بھی نہیں رکھتا۔ تو اب نبی کی دعا تو اللہ تعالیٰ مانیں گے نا؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں، تو نے جو کرنا نہ کر، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، آل فرعون میں سے تھا، ٹھیک ہے، اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، درباریوں میں سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید وہ ولی عہد بھی تھا، اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزے لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، اسے اپنے جھوٹ کی سزا مل جائے گی، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ یعنی دو باتیں ہیں نا، یا موسیٰ سچا ہے یا موسیٰ جھوٹا ہے۔ اگر موسیٰ جھوٹا ہے تو اپنی سزا خود ہی بھگت لے گا، لیکن اگر وہ سچا ہوا تو وہ سب کچھ ہو کر رہے گا جس سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ یہاں وہ انڈائریکٹلی جو ہے فرعون کو بھی یہ باتیں سنا رہا ہے کہ تم تو حد سے بڑے ہوئے ہو اور تم حق کو جھٹلا رہے ہو، تو تمہیں تو جو ہے ہدایت نہیں ملنے والی۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس نے فرعون کو تو نکال ہی دیا نا کہ بھئی تم متکبر بھی ہو اور تم جھٹلا بھی رہے ہو، اور پھر وہ خطاب کر رہا ہے اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ اس وقت فرعون ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ تو ان کو وہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ جو ہے نا کہ تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ ایک دفعہ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو اتنے مروڑے دیے کہ آپ کا دم گھٹ رہا تھا، تو حضرت ابو بکر بھاگے بھاگے آئے، ان کو کھولا، ان سے چھڑایا، اور ساتھ میں ہی کہا کہ تم اس بات کی سزا ان کو دے رہے ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو یہی بات جو تھی وہ اس مومن نے کہی جو کہ فرعون کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن اب وہ موسیٰ سے متاثر ہو چکا تھا۔ اب جو ہے فرعون کہتا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے۔ ایک دم اس میں جو ہے نا اس کا تکبر ختم ہو گیا ہے اور لیول پر آ گیا ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اس میں جو اتھارٹی والا عنصر آپ کو کہیں نہیں نظر آ رہا، اس میں جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے والا عنصر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو کہ ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اس نے فرعون سے بات کرنا بند ہی کر دیا، وہ جو ہے درباریوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو ان سے پھر وہ زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پر وہ فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے،
یعنی ساعہ کو، یعنی قیامت جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا دن ہوگا؟ آہو بقا کا دن ہی ہوگا نا، فریادوں کا دن نہیں ہوگا نا، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جو غور کرنے کے قابل۔ یہاں پہ تو ہے نا کہ جب انتقال ہو گیا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حتیٰ اذا ہلکا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور لفظ سے بھی بیان کر سکتے تھے نا۔ ہلاکا کا لفظ ہوتے ہے اچانک آنے والی موت، جو کسی وجہ سے ہو، نیچرل نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کی قوم نے بھی غصے میں آ کے حضرت یوسف کو ہلاک ہی کر دیا ہو، لیکن چونکہ وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس لیے پھر ان کی قوم کے اوپر اس وقت عذاب نہیں آیا۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ لگتی ہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت یوسف کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے دربار میں بھی لوگوں کو ان کی تعلیمات کا کچھ علم ہوگا، کچھ نہ کچھ تو علم ہوگا نا، جو حضرت یوسف کا نام لیا جا رہا ہے فرعون کے دربار میں۔ اور اس کے بعد جو ہے شکر ادا کرنے کا بھی یہاں پہ بیان ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تم نے شکر کیا کہ بس اب تو کوئی نہیں نہ آئے گا ہمیں اس طرح کی باتیں بتانے کے لیے۔ اس طرح کا امپریشن جو ہے نا ان حالات میں ہمیں مل رہا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہمیں پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پہلے کیا تھے؟ حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب اور ان کے بیٹے یوسف، 4 رسول یک بعد دیکھتے۔ اور یہاں پہ اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت یوسف سے لے کے حضرت موسیٰ تک ان میں کوئی رسول نہیں آیا۔ البتہ حضرت موسیٰ سے لے کر پھر حضرت عیسیٰ تک 1400 رسول، 1400 سال کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہ رہا ہو۔ تو یہ جو تھا یہ اپنی قوم کی ہسٹری سے بھی واقف تھا، یہ والا شخص جو تھا۔ تو اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ یعنی شکر کا پہلو مجھے تو نظر آ رہا ہے یہاں پہ، پتہ نہیں انہوں نے کس رنگ میں یہ بات کی ہوگی۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں۔ اب اس سے یہ چیز جو ہے نا یہ نتیجہ نکلتا ہے، یعنی ان کی خوشی کی وجہ سے پھر کیا آتا ہے کہ جو لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں ہی مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک نہایت مبغوض ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اب فرعون جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اس مومن کی بات سے لوگ جو ہے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، تو اب جو ہے نا وہ اس میں کچھ لائٹ عنصر شامل کرنا چاہ رہا ہے کہ لوگ تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں۔ تو کہتا ہے، فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں ہنسے اس بات پر۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ رائے راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا وہ غور ہی نہیں کر رہا کہ فرعون کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں
اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں۔ دعوت سے مراد یہ ہے کہ نہ کوئی اختیار ہے اور نہ کوئی حق ہے اور نہ کوئی دعویٰ، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے۔ آج اگر نہیں سن رہے نا تو کل جب عذاب آئے گا نا تو پھر تمہیں میری بات یاد آئے گی، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ اب اس کو پتا تھا اس مومن مرد کو کہ موسیٰ کو تو قتل کرتے ہوئے فرعون ڈرے گا، دل میں اس کو پتا ہوگا کہ اس کے ساتھ غیبی مدد ہے، کیونکہ اتنے معجزے وہ لے کے آئے تھے نا، 9 معجزے آخر وہ لے کے آئے تھے، اس لیے فرعون کے دل میں ان کی تھوڑی بہت دہشت ہوگی، تھوڑا سا خوف ہوگا، اور وہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ جیسے سورہ یاسین میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 رسولوں کو وہ قتل نہیں کر سکے تھے، لیکن جب اپنے کسی بندے نے ان کو بلایا تو اس کو فوری طور پر انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اسی طرح اب اس بندے کو پتا تھا کہ موسیٰ پر فرعون ہاتھ نہیں ڈالے گا، لیکن مجھے وہ زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر اس نے یہ بتا دیا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے، اب اللہ میرے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ نافذ ہو جائے گا۔ قرآن میں یہ سب سے بڑی تقریر ہے، اتنی بڑی تقریر نہ کسی رسول کی ہے، نہ نبی کی ہے، نہ کسی اور نیک آدمی کی ہے، جتنی کہ اس شخص کی ہے جو کہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے سچے الفاظ ہیں کہ ان سچے الفاظ کو قرآن میں جگہ دے دی ہے جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ اس شخص کا انجام کیا ہوا۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا۔ چلیں جی، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عذاب قبر ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ عذاب قبر کو بیان کرتی ہے، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ ابھی قیامت تو نہیں آئی نا، تو ابھی اس کو شدید تر عذاب نہیں مل رہا، لیکن وہ جو ہے دوزخ کی آگ پر وہ ہر روز پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، یا اللہ پاک اس کی قبر میں تو دوزخ کی کھڑکی نہ کھولنا۔ یہ تو ویسے ہم نہیں کہتے، لیکن اس کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ جو کھڑکی کھلے وہ جنت کی ہو، دوزخ کی نہ ہو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑنے ہوں گے۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے نا، مددگار بنے ہوئے ہیں، لیکن اس روز وہ جھگڑ رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے مجھے یہاں پہ آنا پڑا۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، مثلا ابو جہل سے کہیں گے، یا اسی طرح عتبہ بن ربیعہ سے کہیں گے، ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچاؤ گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے، ہم سب یہاں ایک ہی حال میں ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے، پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے، کیونکہ اس کو قبول نہیں کیا جانا۔ نے کہا تھا نا کہ اس میں دعا کا لفظ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ آئے گا۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا، تو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی، بس اے نبی صبر کرو۔
اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یہ سارے واقعات سنا کر کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی آپ کو دی ہے اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. اس میں بار بار جو ہے تسبیح کا ذکر آ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے نہیں نہیں بھائی، ہم سے نہیں یہ ہو سکتا، ہم نہیں یہ کر سکتے. اور جو بڑائی وہ کرتے تھے اس بڑائی تک وہ پہنچنے والے نہیں تھے، کیونکہ اللہ کی آیات کو تو بڑا ہونا ہی تھا. بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے. لوگوں سوچو، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی جب نئی سے نئی دوربین ایجاد ہوتی ہے نا تو کائنات کی وسعت اور سامنے آتی ہے اور کہیں اس کا کنارہ نظر نہیں آتا. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان کرے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں. یعنی جو قرآن کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہے اور جو قرآن سے اندھا بن کے زندگی گزار رہا ہے، ان دونوں کا انجام ایسا ہو. اور ایماندار و صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو. یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو اور عبادت کو ایک جیسا قرار دیا ہے. تو مجھے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو مجھے پکارنے سے رکتے ہیں سیدخلون جہنم داخلین، جہاں پہ وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے. تو دعا اور عبادت ایک ہی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو 26 میں دعا ہے نا، انی مستور بربی و ربکم من کل متکبر، یہ دعا بھی کہتے ہیں بڑی پاورفل ہے. پاورفل، اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوں جو آپ کو عمل کرنے میں جو ہے رکاوٹ بن رہے ہوں تو اس کے لیے یہ دعا ہے. بے شک بے آیت شک. 26 آیت 26 وہ جو مومن نے مانی. السلام کی دعا ہے فرعون کے سامنے. شروع میں ہی آ گئی تھی نا. جی آیت 27 27. ہاں، وقال موسیٰ انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. یہ والی بھی تو ہے نا، ظلم کا ڈر ہو تو یہ آیت پڑھے، جی ظلم کا ڈر ہو تو یہ آیت پڑھیں. اچھا جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. 26 یہ 27 جی. اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہاں چلیں جی اب آگے. ہاں، دعا کے متعلق کیا تھا، میں ذہن سے ہی نکل گیا. ہاں، لوگوں سے مانگا جائے تو وہ بیزار ہو جاتے ہیں نا، اور جب اللہ سے نہیں مانگا جاتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کو پکارو اور بار بار پکارتے رہو. ہم نے دیکھا نہیں حضرت زکریا نے کیا کہا، میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں رہا. اسی طرح پھر حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تجھ سے دعا مانگ کے نامراد نہیں رہا. 40 سال ہو گئے تھے حضرت یوسف کے لیے وہ دعا مانگ رہے تھے، لیکن پھر وہ کیا کہتے ہیں، میں تجھ سے دعا مانگ کے نامراد نہیں رہا. اتنا یقین ہونا چاہیے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو دعائیں یاد کر کے پرسوں. ہمیں مانگنی چاہیے نماز میں. یہ دعائیں یاد کر کے ہمیں مانگنی چاہیے، بلکہ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، صرف نماز ہی میں نہیں، ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. وہ اللہ ہی تو ہے جس سے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا. حقیقت یہ ہے
کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی۔ اب کون اپنی صورت سے مطمئن ہے؟ کوئی ہے؟ ہے؟ چلے الحمدللہ۔ لیکن جنرلی ہر ایک کو لگتا ہے کہ میرا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو یہ پڑھیں تو آپ اپنی صورت کا موازنہ کریں کسی بندر سے، کسی بندر سے کریں، پھر اب آپ کو اپنی صورت اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ کیلا ہے نا، اس کا پاکیزہ حصہ تم خود کھاتے ہو، اس کے چھلکے پھینک دیتے ہو۔ گندم کی بالی میں سے گندم کا دانہ تم کھاتے ہو اور توڑی جو ہے وہ پھینک دیتے ہو، یہ ہے پاکیزہ چیزوں کا رزق۔ انار کے دانے تم کھاتے ہو، چھلکے اور جھلی جو ہے اس کو پھینک دیتے ہو، تو یہ ہے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات، بے حساب برکتوں والا ہے وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، حی لا یموت ابدا ابدا۔ اسی کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ پوری محور جو ہے نا اس صورت کا وہ یہ ہے کہ اسی کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے، یعنی انکار ہی کر دیں گے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دے جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اور یہاں جو ہے اللہ کا وعدہ برحق ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا دین غالب ہو کر ہی رہنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے،
کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، کیونکہ وہ موضوع کا مطالبہ کرتے رہتے تھے نا. تو اس کا جواب انہیں دیا جا رہا ہے کہ کوئی رسول اپنی مرضی سے نشانی یا معجزہ نہیں لا سکتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے. اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے تم کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں. وہ اس کام میں بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، یعنی کہ سواری کے ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے. جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی رسول جب آ کے ان کو آخرت سے ڈراتا تھا تو اس کی ہنسی اڑاتے تھے، اور اپنے علم پر اور اپنی ذہانت پر اور اپنی جو تھی کارکردگی پر وہ بہت مغرور تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ واحد وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے. مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے. یہاں پہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کوئی آثار ہیں، کوئی وہ روڈ سسٹم ہے، کوئی جو ہے واٹر کا مطلب یہ کہ کوئی نہروں کا سسٹم ہے تمہارے پاس کوئی اونچی اونچی احرام مصر جیسی عمارتیں ہیں؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ان سب کو جو تھا وہ ہلاک کر دیا. فرعون کے پاس تو یہ تھا نا سسٹم، کنال سسٹم بھی تھا، پھر فرعون کے وہ احرام مصر بھی تھے، ان کا ایک کلچر بھی تھا. تمہارے پاس کیا ہے؟ ایگریکلچر تھی. تم کس بات پر جو ہو وہ اتنے اکڑے ہوئے ہو؟ اچھا جی، حامیم سجدہ. اب یہ حوامیم کا ہے نا، تو اب یہ حامیم کی دوسری صورت ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حروف مقطعات ایک طرح کے ہوتے ہیں تو ان کا موضوع بھی آپس میں ملتا جلتا ہے. اب اس میں بھی جو ہے پہلے تھا کہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اسے دعائیں مانگو. اب یہاں پہ ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ. پہلے کیا تھا؟ اپنے لیے دعائیں کرو لیکن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے. اور اب یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ڈیوٹی دی ہے اس ڈیوٹی کو پورا کرو اور اللہ کی طرف بلاؤ سب کو. سورت کا نام بھی فصلت ہے، سورت ہاں جی، یہ میں ابھی بتانے لگی ہوں کہ اس کے بھی دو نام ہیں. ایک تو سورہ حامیم ہے اور اس کے بعد اس کا نام جو ہے وہ فصلت بھی ہے. اور اس میں جو ہے توحید انفرادی بھی ہے، یعنی عبادت اور دعا کا ذکر بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں دعوت اللہ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. اور اس میں 6 مرتبہ جو ہے وہ قرآن کا ذکر آتا ہے، 6 رکوع ہیں اور 6 دفعہ قرآن کا ذکر آتا ہے. اور کس طرح سے بلاؤ؟ قرآن کے ذریعے سے ان کو انذار اور تبشیر. انذار کیا ہوتا ہے؟ ڈرانا. تبشیر ہوتا ہے خوشخبری دینا. تذکیر نصیحت کرنا. تصفیہ نفس اپنا جو ہے تزکیہ کرو، اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرو اور اسی سے نصیحت و واعظ کرو. اور ایمان کی چوٹی جو ہے وہ ہے تواصو بالصبر، اور اس کے بعد ہے تواصو بالحق. اور اس کے بعد ذکر ہے کہ فرشتے جو ہیں دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہوتے ہیں. اب یہ ہم سب چیزیں اس میں دیکھیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ یعنی مبہم نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کر دیا ہے، الگ الگ کر کے۔ اور عربی زبان کا قرآن عرب کے لوگوں پر اترا تو ان کی لینگویج میں اترا، اور ساتھ ساتھ عربی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ فصیح و بلیغ، تاکہ سب لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اسے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ پہلے سپارے میں بھی کہا تھا نا بنی اسرائیل نے، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا۔ ان کا رویہ جو ہے وہ تکبر پر مبنی ہے، اور ادھر نبی کا رویہ وہ کیا ہے کہ میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اسی سے معافی چاہو، جو تم شرک کر رہے ہو اس کے لیے خدا سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مکہ میں زکوٰۃ کا نظام نہیں تھا۔ مکہ میں جب زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنا تزکیہ نہیں کرتے، یعنی کہ اپنے آپ کو برائیوں سے دور نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ اب اکثر جگہ پہ آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان جو تھے وہ 6 دنوں میں بنائے تھے اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اب یہاں پہ ان دنوں کو جو ہے نا توڑا گیا ہے کہ کس دن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تو زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا۔ وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یعنی زمین پہلے تو بس مٹی تھی، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روئیدگی پیدا کی تاکہ پھر وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوراک کو اگائے، اور اس کے ساتھ پہاڑ جما دیے تاکہ وہ ڈھلک ڈھلک نہ جائے۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا، ٹھیک ہے نا، ستارے، اور اسے خوب محفوظ کر دیا کہ شیاطین جو ہیں اس کے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اسی طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آگے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دینی ہوتی تو فرشتوں کو بھیجتا۔ عاد کا حال یہ تھا کہ وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بنے بیٹھے تھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور؟ ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے،
وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اچھا جی، منحوس دنوں میں اللہ تعالیٰ کے دن منحوس نہیں ہوتے، لیکن جب کسی قوم کے لیے وہ منحوس ثابت ہوں تو پھر ان کو منحوس مطلب عذاب والے ثابت ہوں تو وہ پھر ان کے لیے منحوس ہو جاتے ہیں. جیسے جس دن فرعون ڈوبا ہے وہ فرعون کے لیے منحوس دن تھا نا، لیکن وہ دن موسیٰ کے لیے کیا تھا؟ نجات کا دن تھا. تو اس لیے دن منحوس نہیں ہوتے، انجام جو ہے وہ منحوس اور مبارک ہوتا ہے. رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے رائے راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اور ذرا ہاں جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا، اور انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھایا. ذلت و رسوائی کا عذاب کیا ہوا؟ ٹھیک ہے مر گئے تو کون ان کی ذلت دیکھنے والا تھا؟ سارے مر گئے نا. یا تو ہوتا آدھے مرے اور آدھوں نے دیکھا کہ وہ کتنے برے عذاب سے مرے ہیں، وہ تو سارے ہی مر گئے تھے. ذلت و رسوائی یہ تھی کہ ہر کوئی اپنے مردوں کو عزت کے ساتھ رخصت کرتا ہے، تو ان کی لاشیں تو ادھر بکھری پڑی تھیں. یہ ان کے لیے ذلت و رسوائی تھی کہ ان کو آ کے چیلیں اور کوے کھا رہے تھے اور کتے اور بلے ان کو کھا رہے تھے. یہ ان کی ذلت تھی کہ ان کی لاشوں کی تدفین کرنے والا بھی کوئی نہ تھا. اچھا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے. اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی، یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا تھا. اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ آتا تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہوگی. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا. رجوع سے مراد ہے کہ وہ توبہ کر کے اپنی حالت کو درست کرنے کا وعدہ کریں گے، لیکن ان کو یہ موقع نہ دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے سالتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخر کار ان پر وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. جب اللہ تعالیٰ کسی بچے کو پیدا کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ دو ساتھی لگا دیتے ہیں. ایک شیطان جو اسے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک فرشتہ جو اسے اچائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نگہبانی کے لیے، حفاظت کے لیے اور فرشتے بھی اس کے آگے پیچھے لگاتے ہیں. یعنی انسان فرشتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور فرشتے انسان کو برائی کی طرف نہیں لے کے جاتے، لیکن صرف ایک برا ہستی اس کے ساتھ جو لگائی جاتی ہے، اس کا قرین جس کو کہتے ہیں یعنی شیطان، وہ اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور انسان اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو جو لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کا اثر آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی
بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ایسی حالت میں جب آپ کے ڈیفنسز سلو ہوں تو اس کا حملہ آپ کے اوپر نہ ہو جائے، اور یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ آپ کے لیے ایک فرشتہ بھی ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے بہت سارے فرشتے بھی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے۔ اب یہ انسانی بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے جو ہے غیر انسانی یہ قرین بھی ہو سکتے ہیں۔ انسانی دوستوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اور غیر انسانی جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب غیر انسانی چیزیں بھی ہیں نا جن کے ساتھ ہم وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ غیر انسانی چیز ہے نا، یہ ٹی وی بھی غیر انسانی چیز ہے، اسی طرح کی بکس وغیرہ بھی، تو انسانی بھی ہو سکتی ہیں اور غیر انسانی چیزیں بھی، جو اپنے میں انسان کو انوالو کر کے صحیح راستے سے بھٹکا دیں۔ سب سے بڑا موبائل۔ ہاں بالکل۔ آج کل کے دور پر تو سب یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ۔ اب مشرکین مکہ کو پتا تھا کہ جو قرآن کو سن لیتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، تو اس کا حل انہوں نے یہ بتایا کہ اس کو سنو ہی نہ، تاکہ نہ سنو اور نہ یہ تمہارے دلوں پر اثر کرے۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ اس دن چاہیں گے کہ ان کا کچومر نکال دیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اب یہ بھی خوبصورت آیت ہے، شرط ہے اس میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، صرف دو الفاظ انہوں نے کہے ربنا اللہ، اور پھر وہ ڈٹ گئے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے ثم استقاموا، استقاموا کے لفظ میں قیامت چھپی ہوئی ہے، کہ قیامت بھی ان پر ٹوٹ پڑی نا تو وہ ثابت قدم رہے، ان کے کہتے ہیں نا پائے لغزش میں نہیں، پائے ثبات میں لغزش نہ آئی، اتنا وہ ڈٹے رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر جو ہے فرشتے نازل ہو کر کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ غیب سے مدد آ گئی، کتنی دفعہ ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں اور اچانک وہ مشکل جو ہے ہماری حل ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں غیب سے مدد آ گئی۔ تو جنت میں تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اور یہ جو ہے تمہاری دعوت کس کی طرف سے ہے؟ اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا عمود ہے اس صورت کا، اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ عمود ہے، تین چیزیں کہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا ایمان، ایمان کے ساتھ نیک عمل، اور اس کے بعد پھر اس نے اللہ کی طرف بلایا، روکھا پھیکا نہیں بلایا بلکہ پہلے رول ماڈل بنا اور پھر اس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا۔ یہاں پہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرو، کیونکہ برائی کو اگر برائی کے ساتھ ہی دفع کرنا چاہو گے تو برائی تو بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اگر تم برائی کے اوپر اچھائی کا پانی ڈال دو گے
تو برائی جو ہے وہ بجھتی بجھتی پھر بجھ ہی جائے گی. یہ the فارمولا ہے ان سکسیس. جی زندگی میں سکسیس کا یہ the فارمولا ہے. دا اونلی فارمولا. the only formula. دا اونلی فارمولا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں جو صبر کرتے ہیں. یعنی اس کام کے لیے جو ہے وہ صبر چاہیے. اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. یہ صبر کا مقام اور برائی کو بھلائی سے دور کرنے والا یہ جو مقام ہے یہ نصیبے. پہلے کہا ہم نے یہ فریز پڑھا ہے کہ وہ تو بڑے نصیبوں والا ہے. ہم نے پڑھا ہے یہ فریز. کسی کو نہیں یاد؟ ابھی ذہن میں قارون جب شان و شوکت کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. کاش اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں بھی دیا ہوتا. لیکن وہاں پہ وہ خود ہی کہنے لگے کہ شکر ہے اللہ نے یہ سب کچھ ہمیں نہیں دیا ورنہ ہمارا بھی وہی انجام ہوتا جو کہ قارون کا ہوا تھا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تمہیں رشک ہونا چاہیے, جس کی تمہیں خواہش ہونی چاہیے. اور وہ مقام کیا ہے؟ بدی کو بھلائی سے دور کرنے والا. اور اس سچویشن میں کہ تمہارے ساتھ برائی ہو رہی ہے تو شیطان تمہیں اکسائے گا کہ نہیں اکسائے گا؟ اگر وہ تمہیں کسی اکساہٹ میں اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. کتنی لاجیکل بات ہے نا. اس سے بڑی لاجیکل بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں. جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے ہیں. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے, پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سجدہ اچھا جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو, تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن نصیحت کے طور پر آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے, یعنی کہ یہ قرآن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو. آپ کو کہتے ہیں نا ساحر اور کذاب اور مجنون, تو یہ سارا کچھ جو ہے پہلے رسولوں کو بھی کہا جا چکا ہے. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. دونوں صفتیں اس میں بیک وقت موجود ہیں کہ وہ نیک کام کرنے والوں کے لیے تو درگزر کرنے والا اور ان کو اجر دینے والا ہے, اور جو اڑے رہتے ہیں اپنے کفر پر ان کو دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے, یعنی کہ کسی فورن لینگویج میں اس کو بنا کر بھیجتے, تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں. ایک اعتراض ہوتا ہے, جینوئن اعتراض. ہمیں کیا پتا, ہمیں تو پرشین نہیں آتی, ہمارے اوپر کیوں کلام جو نازل ہوا ہے پرشین میں ہوا ہے. اگر عربی میں نازل ہوتا تو ہم سمجھتے. اب یہاں پہ اسی بات کو بتایا جا رہا ہے. کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی.
ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی. کیونکہ وہ دانستہ اپنے کانوں کو بند کرتے تھے نا، اور دانستہ اپنی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے پہچاننے سے روکے رکھتے تھے، اس لیے ان کی آنکھوں کی پٹی، اور ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو. اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا. اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میں 1000 سال تک کسی قوم کو زندہ رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال تک زندہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ جہاں انہوں نے غلطی کی وہاں اس قوم کو جو ہے وہ مٹا دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. اصل میں دل میں تو اس کو مانتے تھے نا سچا، لیکن زبان سے انکار کر رہے تھے. پھر یہ بھی ڈر لگتا تھا کہ یہ کچھ ہو نہ جائے، یہ بھی ڈر لگتا تھا، اس لیے اضطراب میں بھی مبتلا تھے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. یہ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا. یہ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ کس وقت وہ عذاب آئے گا یا آخرت کی گھڑی آئے گی. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون مادہ حاملہ ہوتی ہے. کل یہاں پہ ذکر ہوتا تھا انسا تمام ماداؤں کے لیے، صرف عورت کے لیے نہیں ہے، تمام ماداؤں کے لیے، مذکر کے اپوزٹ. تو کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. قیامت والے روز تو سب کو پتہ ہوگا نا کہ یہ سارا کچھ جھوٹا تھا، تو پھر کہیں گے کہ وہ دنیا میں ہی رہ گئے اور دنیا میں ہی ہم ان کو تیرا شریک بنایا کرتے تھے، آج وہ ہم سے گم ہو گئے. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا. ہم کہتے ہیں یا اللہ پاس ہو جاؤں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ میں فرسٹ آ جاؤں، یا اللہ پاک پھر اب میں یہ ہو جاؤں، یا اللہ پاک اب یہ ہو جائے. تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد بھلائیاں وہ مانگتا ہی چلا جاتا ہے. اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے کہ اب اگر کوئی بیمار ہو گیا اس نے کہاں ٹھیک ہونا ہے، اگر نقصان ہو گیا اب میرا کاروبار کیسے چلے گا. تو کوئی بھی نیگیٹیوٹی ملتی ہے تو وہ بس کہتا ہے کہ نہیں اب تو میں اسی حالت میں جو ہے مبتلا ہو گیا ہوں. تو مگر جوں ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، کہ ہاں مصیبت تو بڑی آئی تھی، کاروبار تو زیرو پہ چلا گیا، پھر میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو پھر وہ اللہ کی رحمت اس کو قرار نہیں دیتا، سارا کریڈٹ جو ہے وہ پھر خود لے جاتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا. پہلے کس نے کہا تھا یہ؟ سورہ کہف میں باغ والے نے کہا تھا. حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے. یعنی آپ کسی بچے کو بھی جب زیادہ پیار کرتے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں ادھر آؤ، تو منہ پھوڑ کے چلا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ مطلب ذرا اچھے حالات میں رکھتے ہیں تو وہ اللہ سے ہی منہ موڑتا ہے سب سے پہلے اور اکڑ جاتا ہے. اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں پھر اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو.
یہی بات وہ مومن نے کہی تھی نا, یا موسیٰ سچے ہیں یا وہ جھوٹے ہیں. سوچو اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان کو خود ہی سزا مل جائے گی, لیکن اگر وہ سچے ہوئے تو پھر تمہارا کیا ہوگا. یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے یا قرآن سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگر جھوٹا ہے تو خود ہی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا مل جائے گی, لیکن اگر سوچو یہ سچا ہوا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی. ان قریب سے مطلب ہے کہ ان فیوچر. 1400 سال پہلے کہا گیا کہ فیوچر میں ہم, آفاق سے مراد ہے یونیورس. تو کیا ہم یونیورس کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم آج چاند تک پہنچ گئے ہیں, کل ہم مریخ تک پہنچنے والے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم کر چکے ہیں. اور یہ جو ہم جہاز اڑاتے ہیں اور جو ہم سیٹلائٹس بھیجتے ہیں, یہ سارا کیا ہے, یہ آسمان کی نشانیاں ہیں اور ان کے اپنے نفس میں. نفس کا کیا پتہ تھا 1400 سال پہلے. اب آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ڈی این اے کو انہوں نے ڈی کوڈ کر لیا ابھی تک. ابھی آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. آرگنز ریپلیس کیے جا رہے ہیں, وہ ریپلیس کی جا رہے ہیں. وہ تو پھر بھی چلو ایک بڑی چیز ہے, وہ ریپلیس ہو گئی, لیکن ڈی این اے کو ڈی کوڈ کرنا, اور اس سے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. تو ان قریب ان کو ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی. اور جب یہ ہوتا ہے نا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی باڈی میں وہ بندوبست کیا ہوا ہے. ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے جو ہے نا وہ ایک نالی ہے, وہ نالی یوز ہوتی ہے. وہ اسی طرح کہتے ہیں کڈنیز کے لیے بھی الگ سے جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے کہ اس کو جا کے تو وہاں پہ لگا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بندوبست کیا ہوا ہے ان ساری چیزوں کا. تو آفاق میں یعنی یونیورس میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی, یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. تو آج تک سائنس کی کوئی جو ہے چیز, کوئی نئی جو ہوتی ہے, کیا کہنا چاہیے, نئی چیز سامنے آتی ہے, اس کو نگیٹ نہیں کر سکی قرآن کو. ہر ایک نے قرآن کی باتوں کی تصدیق ہی کی ہے. یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے, دیکھنے والا ہے. آگاہ رہو, یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں. سن رکھو, وہ ہر چیز پر محیط ہے. الحمدللہ. چلیں جی بس آج کے لیے. یہ ہمارا کب ہو رہا ہے ختم قرآن انشاءاللہ؟ 6 دن بن رہا ہے. ہاں 25, 26, 27, 28, 29, 30 اور ایک دن پھر فالتو وہ جو ہمارا سپارہ مس ہوا تھا نا, وہ میں یہاں پہ آ کے کر لوں گی کیونکہ گھر میں ناممکن ہے کہ میں. لیکن دعا تو مریم کو ہو جائے گی نا. ہاں دعا کر لیں گے نا. دعا تو چھٹے دن ہو. تو آج کیا دن ہے بھلا؟ وہ ہم بدھ, مسجد میں کر لیں جمعرات, گے نا, جمعہ, پھر ہفتہ, وہاں اتوار. دوبارہ دعا ہو جائے گی. تو آپ کہہ رہی تھی نا کہ وہ ختم پہلے قرآن ان کی سے میری کتاب بات ہوئی نہیں ہے, میری اس چیز کے بارے میں اور بات نہیں ہوئی. تو پھر دیکھوں گی اگر وہ تھوڑے لوگ ہوئے تو ادھر ہی ان کو بلا دعا لیں گے. تو ہم ختم قرآن کی جو ہے وہ 30ویں پارے والے ہاں وہ تو اسی دن کریں گے انشاءاللہ. بات کی بات. تو ایک دن پھر ہم ایکسٹرا, اس کے بعد وہ 14ویں سپارے کی. کس دن بن رہا ہے؟ 6 دن کے بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل بن رہا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اور جو ہے نا ویڈنسڈے ہے نا, تو بھی جو آئے گا ٹیوزڈے کو ختم قرآن کی دعا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. سے 8 کو پھر آنا ہے. آج اوہو ہم باتیں کرنے لگے ہیں, دعا تو کریں. اس کو تو میں بند کروں پہلے. کون کرے گا؟ ویڈنسڈے ہے تو ٹیوزڈے کو میں کر دیتی ہوں, مریم میں کرتی ہوں. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु बिइज़्निहि यअलमु मा बैना ऐदीहिम मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला युदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बी वजअलनी मुक़ीमस्सलाति वर्ज़क़नाहु यनफ़िक़ून अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वरज़ुक़नी अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। या अल्लाह पाक, आज हम सब ने मिलके माशाल्लाह 25वां पारा शुरू कर दिया। या अल्लाह हमारी इन इबादतों को कबूल कर। या अल्लाह हमारे से कोई जाने अनजाने में कोई गलती, कोई पढ़ने में कोई ज़ेर ज़बर की पेश की गलती, कोई बयान में हमें कंसीव करने की या समझने की गलती, या अल्लाह पाक उस पर गिरफ्त ना करना और इसका अजर बढ़ा चढ़ा कर हमें, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदारों को, जो दुनिया से हमारे अजीज़ चले गए उनको जो हयात है, या अल्लाह ताला उन सब को इसका अजर दे। और जो हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त या अहबाब में से अल्लाह ताला उनके दिल इस कुरान की तरफ ले आ। या अल्लाह पाक हमारे बच्चों के दिल इस कुरान की तरफ ले आ। या अल्लाह उनको इस कुरान से जोड़ दे। या अल्लाह हमें और मजबूती के साथ जोड़ दे। हमें इतनी मजबूती दे कि हमें किसी की परवाह ना हो, हमें सिर्फ तेरे हुक्म की परवाह हो। या अल्लाह हम तेरी रज़ा के लिए करें, हम लोगों की रज़ा के लिए ना करें। या अल्लाह पाक, ये बहुत बड़ी ताकत होती है जब अल्लाह ताला तू देता है तभी आती है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बनाए, हमारे लिए सदका जारिया बनाए, हमें हमारे माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए। या अल्लाह वो तेरे पास मौजूद है, जिनके ज़िंदा है उनको सेहत दे, और जो तेरे पास मौजूद है उनका उसी तरह ख्याल कर जैसे उन्होंने हमारा बचपन में किया। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को कायम व दायम रख, इसको सबकी दुश्मनियों से बचा के रख। या अल्लाह जो देश परदेश में बैठे हुए अपनी रोज़ियाँ कमा रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम आ गया है। या अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करना, उनकी हिफाजत करना। या अल्लाह पाक पाकिस्तान में भी जितने हादसात हो रहे हैं, जैसे कल क्वेटा में हुआ है, या अल्लाह वो हमारे बहन भाई हैं, मजबूर हैं, कितनी दूर रोज़ियाँ कमाने के लिए, उनकी हिफाजत करना। या अल्लाह उनकी हिफाजत करना। दिल बहुत गमगीन है रात वाले वाक़े से। या अल्लाह उनकी बख्शिश कर, और सब उनको बस उनके लिए दुआ करे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो अमेरिका में है, जो पाकिस्तान में है, जो जहाँ है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।